السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم سورہ الزلزلہ یا سورہ الزلزال کا مطالعہ کریں گے. سورہ الزلزلہ. پہلے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. سورہ الزلزلہ مکی سورہ ہے، اور دس از دا 90th سورہ، دس از دا 99th سورہ آف دا ہولی قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں سورہ کی تلاوت کروں گی ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ. اذا زلزلت الارض زلزالہا. جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس لیے کہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ جیسے میں نے کہا کہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامین مینلی جو ان کے ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک مضمون ہم نے دیکھا کہ قیامت اور آخرت ہے. اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے. اس دنیا کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے اور عمل کرنے کی جگہ بنائی ہے، اس لیے مذہب کی روح سے یہاں پر مکمل انصاف، مثالی پرفیکٹ آئیڈیل انصاف ممکن نہیں ہے. بیکاز یہاں پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اونچ نیچ ہوگی اینڈ ایول فورسز بھی کام کر رہی ہیں، تو یہاں پہ مکمل انصاف پاسبل نہیں ہے. اس دنیا کو ایسا ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ یہاں پہ ہر انسان کو مکمل انصاف ملے، تو ہر جگہ انجسٹس ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن مقرر کیا ہے جس میں یہ پورا سلسلہ کائنات مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اور ایک نیا سلسلہ کائنات وجود میں لایا جائے گا. اور پھر اس دن ایک ایسا دن لایا جائے گا، ایک ایسا دن قائم کیا جائے گا جس دن ہر شخص کا عمل اس کے سامنے ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. یعنی اس کی پوری زندگی، اس کے تمام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر انتہائی پرفیکٹ انداز سے، یعنی ایک مکمل جو ہے انصاف وہ ہر شخص کو ملے گا جو وہ ڈیزرو کرے گا اپنے اعمال کے مطابق. پچھلی سورہ مبارکہ میں سورہ البینہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان والوں کو اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو انجام کے حوالے سے بتایا کہ کیا انجام وہ فیس کریں گے آخرت میں. اب اس سورہ مبارکہ میں اس دن کا بیان ہے جس دن وہ اس انجام کا سامنا کریں گے.
پہلی 3 آیات میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے اس زلزلے کا ذکر ہے، وہ جو شدید ترین جو ارتھ کویکس ہوں گے، جو بیسکلی اس ڈسٹرکشن کے پروسیس کو سٹارٹ کریں گے، جبکہ کائنات کا یہ موجودہ سلسلہ جیسے میں نے کہا پوری طرح سے لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نئی کائنات وجود میں لائی جائے گی۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ملتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ کائنات کے اس سلسلے کو ایک بہت بڑے زلزلے کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس تباہی کا ذکر ملتا ہے۔ وہ زلزلہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو تباہی ہے اس قدر بھیانک ہوگی، اس کی ڈسکرپشن کے حوالے سے ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں جو کہ اپنے بچے کے حوالے سے کس قدر حساس ہوتی ہے، کہ اس کی نیڈز کے حوالے سے کس قدر اٹینٹیو ہوتی ہے، وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی اس دن کی جو ہولناکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما ہم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، ہر پریگننٹ عورت کی پریگننسی ضائع ہو جائے گی اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یعنی اس چیز کو جب فیس کریں گے انسان تو وہ اس قدر ہولناک ہوگی کہ انسان سب کچھ بھول جائیں گے، اور اس شدید پریشانی اور یعنی اس ٹیرر اور اس خوف کا ذکر یہاں پہ مل رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس زلزلے کا ذکر ہے، یعنی جو سب سے پہلی آیت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی، تو اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر مل رہا ہے وہ قیامت کا ہی زلزلہ مراد ہے۔ اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مفسرین کی رائے کے مطابق اس سے وہ زلزلے مراد ہیں جن کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے باب میں احادیث میں مذکور ہے، یعنی کہ جو کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بہت زیادہ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے اس زمین پر۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ بہت زیادہ زلزلے شروع ہو جائیں گے، مگر جیسے میں نے کہا زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق یہ قیامت کا ہی زلزلہ مراد ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد زمین میں مدفون، زمین کے اندر بیرڈ جو مردے ہیں وہ مراد ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے زمین میں بیرڈ یا مدفون جو خزانے ہیں وہ مراد ہیں۔ تیسری رائے کے مطابق اس سے وہ گناہ اور جرائم مراد ہیں، وہ کرائمز اور وہ گناہ مراد ہیں جو دنیا سے چھپ کر کیے گئے تھے، مگر اس دن زمین ان کو نکال باہر کرے گی، یعنی وہ سب چیزیں ایویڈنٹ ہو جائیں گی کہ کیا کیا اس زمین کے اوپر انسان نے ظلم اور ستم اور کیا کیا گناہ انسان نے کمٹ کیے، جو کہ اس وقت باقی انسانوں سے چھپے ہوئے تھے، تو اس دن وہ زمین ان سب کو اپیرنٹ کر دے گی۔ لفظ ثقل یعنی جو بوجھ کا جو ورڈ ہے نا، اثقالہا، ثقل جو ہے وہ عام لفظ ہے،
ٹھیک ہے. اٹس ریفرز ٹو اینی کائنڈ آف بوجھ، یعنی کسی بھی قسم کا بوجھ، کوئی وزن. تو لہٰذا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ہی شامل ہو جائیں گی، اور یہ تمام چیزیں ہی زمین کے اندر موجود ہیں. زمین اپنے اندر ان سب چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. مردے بھی ہیں، خزانے بھی ہیں، لوگوں کی راز ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، سب چیزیں اس زمین کے اندر ہی ہیں. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 3 to 5 میں پڑھ رہی ہوں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اگل دے گی، ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگین یہاں پہ بھی سملر، یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ سملر بات ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اس کو نکال باہر کرے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے. یعنی جس قانون کے مطابق اس زمین کو بنایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ایک وقت پہ آ کر فلیٹ ہو جائے گی اور زلزلے سے وہ ہلے گی اور وہ ٹوٹے گی، اور پھر جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وہ تعمیل کرے گی، کیونکہ وہ کائنات کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہی یہ سب کچھ ہوگا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. اس ہولناکی اور تباہی کو دیکھ کر انسان دہشت زدہ ہو کر تعجب کا اظہار کرے گا. یہاں پر جو لفظ انسان ہے اس میں 2 اوپینینز ہیں، کہ ایک جو ہے انسان کا لفظ عام ہے، یعنی اس میں تمام انسان ہوں گے، کافر، مومن، اور دوسری رائے کے مطابق اس سے صرف منکرین مراد ہیں، کہ یعنی جو مومن ہوں گے وہ اس گھبراہٹ اور اس یعنی شدید اضطراب اور اس شدید دہشت کا شکار نہیں ہوں گے. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ان سب ہولناکیوں سے بچا لیے جائیں گے، لیکن کافر جو ہیں وہ اس سب دہشت اور اس سب ہولناکی کو ایکسپیرینس کریں گے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. ٹھیک ہے، یہ زمین کی ہی بات ہو رہی ہے، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا. اس دن زمین لوگوں کے اچھے اور برے اعمال بیان کرے گی. کچھ اسی طرح کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی اعضاء سے متعلق، انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان سے متعلق بھی یہ بات کہی گئی ہے. اور یہ سورہ فصلت کی آیات 19 to 23 ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر بالکل یہی بات کہی گئی ہے، لیکن انسانی اعضاء یا باڈی پارٹس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. آیت 19 سے میں پڑھی ہوں، آیت 19 till 23 سورہ فصلت. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تو وہ روک لیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، ان کی جلدیں گواہی دیں گی، سکنز گواہی دیں گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ اپنی کھالوں سے، اپنی سکن سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم تو ہماری جلد ہو، ہمارا جسم ہو، تم نے ہمارے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی، ہمیں اللہ نے بولنے کی ایبلٹی دے دی، جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم اس بات سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں گواہی دیں، لیکن تم تو اس گمان میں رہے کہ اللہ کو تمہاری اکثر باتوں کی خبر ہی نہیں. تم تو اس گمان میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے تو ہماری سکن اور ہمارے باڈی پارٹس تک کو وٹنس بنایا. اس دن یہ سب چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی کریشن ہے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے. وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہارے اس خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کیا. یہ جو تمہارا خیال تھا غلط خیال، ان ریئلسٹک جو تمہارا خیال تھا کہ تمہارا رب جانتا نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ ہر چیز کو نوٹ نہیں کر رہا ہے، اس غلط خیال نے تمہیں برباد کر دیا. پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی اور انسانی اعضاء کی، انسان کے باڈی پارٹس کی گفتگو سے متعلق ہمیں 3 آراء ملتی ہیں. ایک رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اور انسانی اعضاء کے اندر زندگی ڈالے گا اور انہیں بولنے کی صلاحیت عطا کرے گا. دوسری رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں کلام پیدا کریں گے اور یہ چیزیں بولنا شروع ہو جائیں گی. اور تیسری رائے ابو مسلم اصفہانی کی ہے جو کہ معتزلی ہیں. ہی واز اے ریشنلسٹ، اور ان کے مطابق اس دن ہر ایک کے سامنے اس کے عمل کا بدلہ آئے گا. تو گویا یہ ہے وہ بات کرنا، یعنی عمل کا جو بدلہ انسان اپنے سامنے دیکھ لے گا. ایک آپ کی پوری زندگی کی ایک جو فلم ہے وہ آپ کے سامنے چلا دی جائے گی، تو اٹس ایز ایف آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ہے بولنا، یعنی وہ آپ کے سارے اعمال آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ کیا ہے، وہ سارا وہ بولنا ہی ہے، وہ آپ کی زندگی کے احوال کا بیان ہی ہے نا، کہ جو آپ اعمال کرتے رہے اس دنیا میں. اور ہمیں آج یہ سمجھنے میں شاید مشکل اس لیے نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اینڈ کئی سالوں کے بعد بھی کسی کی کہی بھی بات جب وہ ریکارڈنگ کو پلے کرتے ہیں تو یو نو ایگزیکٹلی کہ اس شخص نے کیا کہا ہے. اینڈ پھر وہ شخص بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ میں نے کہا ہے، بیکاز وہ ریکارڈنگ موجود ہے. گفتگو جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے. ایک جو ہے زبان حال ہے. زبان حال کیا ہے؟ کہ انسان منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، یا کوئی بھی کریشن اپنے یعنی لینگویج سے کوئی اظہار نہیں ہو رہا کسی بات کا، لیکن آپ کی جو باڈی لینگویج ہے یا آپ کی جو اپیئرنس ہے یا جو آپ کی حالت ہے وہ خود ہی بیان کر رہی ہے کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا زبان حال، کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کسی کی حالت، کسی کی اسٹیٹ، ٹھیک ہے، تو وہ ان اٹ سیلف بیان کر رہی ہے کہ وہ کیا اس کی کنڈیشن ہے. اور دوسرا جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ ہے زبان قال، یعنی آپ جو لینگویج سے جو آپ باتیں کرتے ہیں تھرو یور لینگویج واٹ ایور یو ایکسپریس، ٹھیک ہے، وہ زبان قال ہے. تو یعنی اپنے حال سے بھی انسان اپنا یعنی ایک طرح سے اپنا جو حالت ہے یا جو اپنی فیلنگز ہیں وہ واضح کر سکتا ہے، یا باڈی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اب اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اپنی خبریں بیان کر رہی ہے زمین، یا اپنی حالت جو دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، زبان حال سے بھی، اور ہو سکتا ہے زبان قال سے بھی، اسپوکن انداز، یا ہو سکتا ہے اللہ اس کو لینگویج یعنی بولنے کی صلاحیت دے دیں، یا اپنے حال سے ہی بیان کر دے کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا رہا یا کیا کیا اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہوگا یہ کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا تھا، آپ کا رب اس کو حکم دے گا. اچھا، اس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے اوحا، یہ بیسکلی وحی کا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور لفظ وحی جو ہے اس کے اگر ہم لٹرل میننگز دیکھیں یا لنگوسٹکلی ہم اس کو دیکھیں، اس کے لٹرل میننگز کیا ہیں؟ تیز اشارہ، ٹھیک ہے، کوئک یعنی سگنل یا ایک تیز اشارہ. تو اس کے کافی ہمیں ڈفرینٹ یوزج نظر آتے ہیں قرآن پاک میں اس لفظ وحی کے. تو اس حوالے سے کچھ جو ہے ڈفرینٹ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس انداز سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کن کن معنوں میں. ایک معنی تو ہم جس سے ہم فیملیئر ہیں ہم سب، وہ تو وہی اپنا یعنی جو ٹرم، اس کی جو ٹرم ہے ایز اے ٹرم
ایک اصطلاح کے طور پہ جب وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے یعنی ایک اپنے فرشتے کے تھرو کسی خاص اپنے چنے ہوئے بندے کے اوپر جو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے اور وہ ایز اٹ از وہ پیغمبر پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے، آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور آیات کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ یوزیجز کیا ہیں اس لفظ وحی کے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 11، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر حجرے سے نکل کر یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہاں پہ جو ورڈ ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، انہوں نے وحی کی ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ اس کا مطلب کیا کیا گیا ہے، اشارے سے بات کی گئی، ٹھیک ہے، اشارہ کیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ پھر وحی کا لفظ اشارے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ وحی حکم کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے سورہ زلزال میں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا، یعنی حواری کون تھے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز تھے، جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ تھا ایک حکم، اللہ کی طرف سے ایک حکم جو ان کے دل میں ڈال دیا گیا، جس کی انہوں نے اطاعت کی۔ اور کسی مخلوق کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سرشت اور اس کی جبلت، اس کے انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری رہنمائی ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے انسٹنکٹیولی جو کسی کریشن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ودیت کی ہوتی ہیں، جو رہنمائی اس کے اندر جو رکھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک کریشن پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو یعنی ایون جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ بھی، تو اس کو انسٹنکٹیولی کیا پتہ ہے کہ مجھے آئی ہیو ٹو لک فار دا سورس آف فوڈ، اور وہ ہے ماں کی چھاتی، جس کے ساتھ جس کو وہ ڈھونڈتا ہے اور اس کو وہ سکل کرتا ہے، یہ چیز اس کے اندر انسٹنکٹیولی موجود ہے۔ اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے انسٹنکٹس میں رکھ دی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ چیز رکھ دی۔ یہاں پہ تو لفظ وحی استعمال ہوا ہے، بٹ وحی کے معنی کیا بن رہے ہیں یہاں پہ، کہ اس کے اندر انسٹنکٹیولی اس کے اندر یہ چیز اس کے اندر فیڈ کر دی گئی۔ تو یہ مکھی جو ہے، ہر مکھی یہی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو اس کے اندر انسٹنکٹ ہے وہ اس انسٹنکٹ پہ ایکٹ کرتی ہے۔ اور چوتھا شرعی اصطلاح جو ہے، جس کی ہم نے بات کی شروع میں، وہ وہی اس پیغام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی منتخب بندے کو تبلیغ کا مکلف بنا کر، یعنی اس کے اوپر تبلیغ جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے کہ یہ میسیج جو تمہیں میں بھیج رہا ہوں تھرو مائی اینجل، یہ میسیج اب تمہیں، یعنی تم اب مکلف ہو گئے ہو، تم ذمہ دار بنا دیے گئے ہو کہ اس پیغام کو تمہیں اب آگے پہنچانا ہے۔ تو تبلیغ کا مکلف بنا کر اللہ تعالیٰ جو میسیج عطا کرتے ہیں، اور وہ شخص رسول یا نبی کہلاتا ہے۔ اس معنوں میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ وحی کا اطلاق غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسپیسیفک ہو گیا، یہ اصطلاح ہو گئی وحی جو کہ صرف ایک نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔
پانچواں لفظ جو وحی کا پانچواں جو اطلاق ہوتا ہے لفظ وحی کا، وہ الہام پر بھی کیا جاتا ہے. الہام یعنی جس پہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی، بہت پہلے ایک شروع کا ایک لیکچر تھا میرا جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ الہام از لائک این انٹویشن، سکس سینس، بٹ اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ اینڈ پاورفل فیلنگ. ٹھیک ہے، ایک ایسا یعنی آپ کو اشارہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. ٹھیک ہے، تو لفظ وحی کا اطلاق الہام پر بھی ہوتا ہے، یعنی کسی خاص معاملے میں خدا کی طرف سے آپ کو بلا واسطہ رہنمائی کا مل جانا. یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کو آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے بات، اینڈ اٹس اے ویری اسٹرانگ فیلنگ. تو اس معنوں میں پھر یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. اور خوف کیا تھا کہ ان کا نیو بورن بیبی، بیکاز ہی واز میل، تو اس کو فرعون کی جو پالیسی تھی وہ اس سال کیا تھی کہ میل بیبیز کو وہ قتل کروا رہا تھا. تو ان کو یہ شدید خوف تھا کہ ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر ایک یہ بات آئی کہ اس کو دودھ پلا کر جب تمہیں ڈر لگے تو اس کو دریا میں ڈال دو اور کچھ خوف اور غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. دس انٹائر آئیڈیا اور تھاٹ کیم ٹو ام موسیٰ کے ذہن میں. یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے، اور لیکن یہ وہ وہی اس سینس میں وہی نہیں ہے جو کہ جس پہ ہم نے پہلے بات کی، جو کہ کسی رسول منتخب نمائندے کی طرف ایک پیغام ایک فرشتے کے تھرو بھیجا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ ایک آپ کے دل پر القاء کر دیا جاتا ہے کوئی میسیج یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئیڈیا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا یہی ٹھیک طریقہ ہے کرنے کا کام. تو یہ ام موسیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے قرآن پاک میں. اب لفظ وحی کا اطلاق ایک اور اس کی یوزیج یہ بھی ہے، ان وسواس یا ان وسوسوں پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق جو شیاطین لوگوں پر القاء کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیز کین بی دا نیگیٹو آئیڈیاز اور نیگیٹو انسپریشنز جو شیطان انسانوں کے دلوں پر کرتے ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 112 اور 121 دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شر پسند آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو کہ ایک دوسرے کو طمع کی باتیں، لالچ کی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، پس تو چھوڑ دے انہیں اور جو جھوٹ وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ یہ دس ایول ول ایگزسٹ، یہ ایول اس دنیا میں رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ایول فورسز کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح انعام کی آیت نمبر 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ جو نیگیٹو انسپریشنز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو بٹ وی ہیو ٹو سی کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اور اسی حساب سے پھر اس لفظ کے معنی کیے جائیں گے. تو یہاں پہ
یہ لفظ وحی اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو کہا کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انسٹنکٹ میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک لا بنا دیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوگا جس کی وہ تعمیل کرے گی۔ اگلی 3 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت یا آخرت کا ایک اہم ترین مقصد بیان کیا گیا ہے۔ مذہب کی روح سے یہ دنیا، جیسے میں نے کہا کہ آزمائش اور اس کے آزمائش کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے، آزمائش ہو رہی ہے، لہٰذا آزمائش کے ہی اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مکمل اور بے مثال آئیڈیل انصاف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ شر کی فورسز، ایول فورسز بھی موجود ہیں، تو مکمل انصاف ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ایک ایسے دن کی اشد ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے۔ یہ انسان کے اندر سے ایک تقاضا ہے، ہر انسان کے اندر ایک یہ تقاضا ہے یا اس کا ایک یہ دلی خواہش ہے کہ جس نے جتنا برا کیا اس کو اس برائی کا بدلہ ملے، اور جس نے اپنی زندگی میں قربانیاں دیں اور لوگوں کو فائدے پہنچائے اور سیلف لیس ہو کے نیکیاں کیں لوگوں کے لیے، اس کو ان نیکیوں کا پورا بدلہ ملے، اس کو ریوارڈ ملے۔ یہ انسان کے اندر کی ایک آواز ہے، اور ہر انسان کے دل میں یہ یا ہر سلیم الفطرت شخص کا دل چاہتا ہے، یا ایک آپ کا یعنی آپ کی ایک اندر سے ایک آپ کی آواز ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا آزمائش کے اصولوں پہ بنی ہے، تو یہاں پہ ایول فورسز بھی آپریٹ کرنی ہیں، تو اس لیے اس طرح کے انصاف کا ملنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ شاید ہو کہ کسی کو مل بھی جائے، لیکن جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک پرفیکٹ انصاف ہو، وہ اس دنیا میں بہرحال ممکن نہیں ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اشتاتا کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جو کہا گیا نا مختلف حالتوں میں، یہ ہے شین تا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جدا ہونا، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اکیلا آئے گا، انڈیویجول معاملہ ہوگا، انڈیویجول حساب ہوگا، تاکہ اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں اور وہ اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہو۔ اینڈ میرے خیال سے مجھے یہ بات اس قدر تسلی بخش لگتی ہے کہ انڈیویجول معاملہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی جو پرٹیکولر اس کے جو جینیٹکس تھے، جو اس کے جو انوائرمنٹ تھی، جو اس کو جو یعنی ماحول ملا، جس طرح کی زندگی اس نے گزاری، جو حالات زندگی کے تھے، اس کے مطابق اس کی جو اسٹرگل تھی اور جو کچھ اس نے کیا اس زندگی میں، بالکل یعنی ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ رب العزت اس شخص کی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ اینڈ دس از پرفیکٹ جسٹس، یہ ہے وہ مثالی یا وہ آئیڈیل انصاف، ٹھیک ہے۔ اور دلوں کے حال بھی دیکھیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی انٹینشنز بھی تو دیکھیں گے، یعنی انسان کی جو یعنی ان سب کاموں کے کرنے کے پیچھے جو اس کی نیت تھی، جو اس کے دل میں جو یعنی ارادہ تھا، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ارادہ اور خیال ہی ہوگا کہ کس نیت سے اس نے یہ کام کیا۔ اور ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے ہم کہ کسی انسان کی نیت کو ہم جان سکیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو بظاہر جو ہمیں ایکشنز نظر آتے ہیں، ہم تو اسی کی بیسس پہ جج کرتے ہیں نا، یعنی اگر ایک انسان ایک جج ہو، بطور قاضی کوئی فیصلہ سنا رہا ہے، تو وہ تو جو کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور جو کچھ حالات ہیں اور جو ایکشنز ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ جو انڈیویجول معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا حساب کتاب کا، اس میں اللہ رب العزت کیونکہ علیم ہیں، خبیر ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، یعنی وہ اندر باہر ہمارے ہر خیال، ہماری ہر چیز سے واقف ہیں، تو وہ جو انصاف ہوگا وہ تو پھر پرفیکٹ، بے لاگ، آئیڈیل انصاف ہوگا۔
یعنی وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ہر چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جائے گا. اینڈ دس از جسٹس, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. کیونکہ دیکھیں ایک شخص جس کی زندگی پاورٹی میں گزری, یعنی اس نے اتنی یعنی مشکلات, غربت, تکلیفیں, پریشانیاں اٹھائیں, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی زندگی میں اسٹرگل ہی کرتا رہا, تو اس سے اللہ تعالیٰ جو اس کے جو اعمال ہیں بمقابلہ ایک ایسے شخص کے جس کو بہت صلاحیتیں ملیں, جس کی اپ برنگنگ بہت اچھی تھی, بہترین والدین ملے اس کو, بہترین وسائل ملے, اب وہ کیا کرتا ہے, اور یہ شخص جو کہ ایک مشکل ترین زندگی سے اور ٹف چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے لیے پیمانہ مختلف ہونا چاہیے. تو اس لیے انڈیویجول حساب جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ایک تسلی بخش اور ایک بہت ایک ری ایشورنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انڈیویجولی جج کریں گے. تو اشتاتا, ٹھیک ہے, جدا جدا. سورہ انعام کی آیت نمبر 94, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا, اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو, اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. تمہارا آپس میں قطع تعلق ہو گیا ہے, اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب جاتا رہا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی مشرکین مکہ کا وہ جو کانسیپٹ تھا کہ ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے, یہ جو ہمارے دوسرے خدا ہیں یہ اللہ سے قریب ہیں, ان کی اللہ کے سے بہت رسائی ہے, کلوزنس ہے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ ہماری سفارش کریں گے, تو ہم اپنی من مانی زندگی گزار لیتے ہیں, بس ان خداؤں کے لیے کچھ چڑھاوے چڑھاتے رہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کر کے اور ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو یہاں پہ ان کے اس عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے کہ کوئی سفارشی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے آگے ایز اے سفارشی پیش ہو یا شفاعت کر سکے. جیسے آیت الکرسی میں بتا دیا کہ ایکسیپٹ ہو اللہ الاؤز, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مشرکین مکہ کی جو فالس ہوپس تھیں, یا انہوں نے جو ایک عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے, تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اپنے اعمال کو اگر ہم درست نہ بھی کریں, ہم ظلم کریں, تھوڑا لوٹ مار کر لیں, استحصال کر لیں لوگوں کا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے سفارشی جو خدا ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے. اس عقیدے کی مکمل تردید کی جا رہی ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں بھی یہی بات کہی گئی کہ انسان کا انڈیویجول محاسبہ ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی انسان کے ذہن میں جو ایک آئیڈیل ہے انصاف کے لیے, ایک مکمل بے لاگ اور پرفیکٹ انصاف کا جو ایک تصور, ایک کانسیپٹ ہے, اس کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے ہر فعل کا, چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو, مائنیوٹسٹ ایکشن, جیسچر, وہ یا بڑے سے بڑا کوئی کام ہو, ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی ذرے برابر, یہاں پہ کیا کہہ دیا گیا, ذرہ بھر بھی کسی نے اگر نیکی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی نہیں omit کریں گے, اور ذرہ بھر جو اس نے برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جن اخلاقی اصولوں کا اور اقدار کا, جن ویلیوز کا, جن مورل ویلیوز کا پابند اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں,
اس کے لیے آخرت پر اس قسم کا ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کا ہر کیا ہوا فعل اس کے سامنے آئے گا، چاہے اس نے چھپ کے کیا، چاہے اس نے اعلانیہ کیا، بہرحال جس طرح بھی کیا، جہاں بھی کیا. یہ عقیدہ اگر انسان کے اندر آ جائے، پختہ عقیدہ آ جائے انسان کے اندر کہ میرا ہر ایکشن جو ہے وہ نہ صرف اللہ کی یعنی مکمل نالج میں ہے، بلکہ یہ کہ وہ لکھا بھی جا رہا ہے، اس کی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ مجھے ایونچولی ان سب اعمال کو ایک دن مجھے دیکھنا بھی ہے، ان کو فیس کرنا ہے، اور ان کا نتیجہ یعنی ان کا جو آؤٹ کم ہے، ان کا جو بدلہ ہے، وہ پورے کا پورا مجھے ملنے والا ہے. تو یہ عقیدہ انسان کے اندر پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ تمہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ باقاعدہ دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تم ان کو ڈینائی نہیں کر سکو گے، اور پھر مکمل انصاف کیا جائے گا تمہارے ساتھ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا. ایک بہترین نصیحت ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا، اے میرے بچے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی آبزرویبل دنیا میں جو چھوٹا سا پارٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے، رائی کا دانہ، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہو یا اس سے چھوٹا بھی ہو، اور پھر وہ ہو بھی کسی پتھر کے اندر، یا وہ آسمان کے اندر چلا جائے، یا زمین کے اندر ہو، یعنی جہاں پہ بھی آپ نے وہ ایکشن کمٹ کیا ہے بالکل چھوٹا سا، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی چٹان میں، کسی غار میں چھپ کے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ہوا میں ہیں اور آپ کوئی ایکشن ایسا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی علم اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی حدود سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے، ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیں گے ان سارے ایکشنز کو، چھوٹے سے چھوٹے ایکشنز کو بھی. بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. یہی بات ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں بھی بیان کی گئی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ از دی آل نوئنگ، ٹھیک ہے، ہر چیز کو جاننے والے. جیسے میں نے کہا ہمارے دلوں کے حال، ہماری نیتیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کے جاننے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو یہ یعنی وہی یہ چیز وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہی الٹیمیٹ ججمنٹ کریں اور فیصلہ کریں، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہیں. سورہ الکہف کی آیت نمبر 49 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی، مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ وہ موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو یہ ہے وہ بے لاگ اور آئیڈیل انصاف جس کا تقاضا، جیسے میں نے کہا، کہ ہر انسان کے دل میں ہے، اور جس کا تقاضا انسان کرتا ہے کہ یہ یعنی اس دنیا میں انسان اس انصاف کا خواہش مند ہے. لیکن کیونکہ یہ دنیا
آزمائش کے اصولوں پر بنائی گئی ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں انجسٹس نظر آتا ہے، ہمیں ظلم نظر آتا ہے، اور ہم بہت دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ اس دنیا کی کریشن کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی آزمائش، تو لہٰذا وہ ایول فورسز بھی آپریٹ کر رہی ہیں، وہ شر بھی موجود ہے. تو اس دنیا میں وہ انصاف حاصل کرنا مشکل ہے. تو انسان کو اس عقیدے کو اپنے اندر بٹھا لینا چاہیے. قرآن پاک ہمیں اس بارے میں اشور کرتا ہے کہ انسان کا ہر عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اور اس عمل کے پیچھے ظاہر ہے جو انٹینشن تھی، جو انسان نے ارادہ کیا تھا، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، اللہ کی نالج میں ہیں. اور یہ عقیدہ، جیسے ہم نے اس پہ بات کی کہ یہ عقیدہ انسان کے اندر جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان سے جو تزکیہ نفس ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ اچھے اعمال ہم سے مطلوب ہیں، وہ کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. It will become a great motivational force for us that if we know that every single action of ours is being seen, is being recorded, and we will be rewarded or punished accordingly. تو یہ عقیدہ اگر ہمارے اندر راسخ ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے میں، ہمیں اس تزکیہ نفس میں جو اسٹرگل ہے، وہ اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ موٹیویشنل یعنی پش مل جائے گا. اور یہ عقیدہ آخرت جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ انسان ویسے بھی اپنے آپ کو، جو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان اپنے آپ کو، یعنی ایک جو انسان ریلیجس نہیں ہے وہ بھی اسپائر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی موٹیویشن شاید اس لیول کی نہیں ہو سکتی جو کہ ایک اس شخص کی موٹیویشن ہو سکتی ہے جو کہ آخرت میں ایمان رکھتا ہے. یعنی اس کے لیے جو فیئر ہے جہنم کا، اور جو لیٹ سے جو خدا کی جو محبت ہے، شدید محبت ہے، اس کو پلیز کرنے کا جو جذبہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت اسٹرانگر موٹیویشنل فیکٹرز بنیں گے، ٹھیک ہے. تو عقیدہ آخرت اسی لیے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اس قدر ڈرمنگ ہے، یعنی ریپیٹیشن ہے، اور بار بار مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے مختلف سیناریوز پریزنٹ کیے کہ انسان اپنے ذہن میں، اپنی امیجنیشن میں ان چیزوں کو ویژولائز کر لے، بٹھا لے کہ یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی دفعہ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن تذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے کہ بار بار اس کو پڑھیں اور بھولیں نہیں اپنے انجام کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.